بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم صلوا علی النبی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی ماشاء اللہ حضور کے غلام بن کے حضور کے دیوانے بن کے اور یہ عقیدہ رکھتے حضور کو سلام پڑھیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں مدینے کے تاجدار مدینے کے ہمارے نبی السلام کو سن بھی رہے ہیں اس کا جواب یہ آتا ہے اصل محمد سے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک وصحبہ یا جناب نہیں نہ پڑھیا وہ بھی ماشاء اللہ بیٹا خوش ہو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حسین جاتے کربلا میں تو ہم پہ ہر ایام نہ ہوتا نہ ہوتی ممبر کی زیب و زینت یہ وارث کا بیان نہ ہوتا نہ ہوتا ہاتھوں میں مومنوں کے یہ سنت مصطفیٰ کا دامن نہ یوں شریعت پہ ڈر کے بجتے حسین کر پاسمان میرے پاک نبی علیہ السلام کے پیارے دیوانوں رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا بے شک رب تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اے میرے محبوب کی اہل بیت رب تعالیٰ تم کو پاک اور صاف کر دے اور اس طرح پاک اور صاف کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے محمد نالکو سبحان اللہ مجبوری تو کون نہ رہ گیا ہے اس کشت پر سبحان اللہ حسین کا ذکر سننا ہے تو حسین بن کے محبت نالکو سبحان اللہ میرے پاک نبی علیہ السلام کی اہل بیت کا ذکر سننے والوں اللہ اکبر دنیا کا بڑے سے بڑا انسان ہو بڑے سے بڑے شان کا مالک ہو بڑے سے بڑے مقام والا ہو سب کے لیے حکم یہ ہے لوگوں تم نے ناپاکی اور پلیتی کے قریب نہیں جانا ہے لوگوں جب میرے محبوب کے پاک گھرانے کا ذکر آیا میرے محبوب کے پاک گھرانے کی باری آئی تو رب نے ناپاکی اور پلیتی کو حکم دے دیا اے ناپاکی اور پلیتی تم نے میرے محبوب کے گھرانے کے قریب بھی نہیں جانا آتا چاہ کے بولو سبحان اللہ اللہ اکبر اب توجہ کرنا علماء کرام تشریف فرما ہے میں اہل بیت کا لفظ بولا ہے اس میں میرے عقیدے کا اظہار ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پاک نبی کے گھرانے کا ذکر آئے دل میں پنج تن پاک کا احترام سبحان اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے پاک نبی کے پیارے گھرانے کا ذکر آئے دل کے اندر پنج تن پاک کا احترام نہ ہو اور یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے پاک نبی علیہ السلام کے پیارے گھرانے کا ذکر آئے دل کے اندر میرے مصطفیٰ کی پاک بیویوں کا ادب اور احترام نہ ہو سن لو میرا جملہ رب کعبہ کی قسم ہے ساری کائنات کے اندر جہاں گئی ہے میرے مصطفیٰ کے لنگر کے طور پہ گئی ہے پاک وہی ہوا ہے جسے میرے نبی نے پاک کیا محبت کا میں بتا کہ محبت کا بولو سبحان اللہ ہر جہاں گئی ہے میرے مصطفیٰ کے لنگر کے طور پہ گئی ہے اور پاک وہی ہوا ہے جسے میرے نبی نے پاک کیا پاک وہی ہوا ہے جسے میرے نبی نے پاک کیا ہے جس کی نسبت میرے پاک نبی سے ہوگی رب نے اس کو پاک کر دیا اب توجہ کرنا میرے پاک نبی علیہ السلام نے قبلہ قاری صاحب شہر یثرب کے اندر قدم رکھا شہر یثرب کے اندر قدم رکھا رب نے سارے شہر کو پاک کر دیا مدینہ المنورہ کا پہلا نام کیا تھا یثرب جس کا مطلب ہے بیماریوں والا شہر لیکن اب اس کو یثرب نہ کہے اب یہ مدینہ طیبہ ہے مدینہ کعبہ ہے مدینہ طیبہ ہے جس کا مطلب ہے خوشبوؤں والا شہر علماء کرام فرماتے ہیں لوگوں
مصطفیٰ نے قدم رکھے اپنے سارے شہر کو اللہ اکبر. اب توجہ چاہوں گا, اب توجہ چاہوں گا, میرے مصطفیٰ کی دیواروں توجہ چاہوں گا. میرے پاک نبی علیہ السلام نے شہر کے اندر قدم رکھے, اس شہر کی پاک مٹی کے اندر آ گئی میرے مصطفیٰ کی خوشبو. میرے مصطفیٰ نے قدم رکھے, اس شہر کی مٹی میں خوشبو ہے. مدینہ کے تاجدار کی توجہ چاہوں گا, توجہ چاہوں گا. اس شہر کی پاک مٹی میں خوشبو ہے مدینہ کے تاجدار کی. اس شہر کی پاک فضا میں خوشبو ہے مدینہ کے تاجدار کی. اس شہر کی ہوا میں خوشبو ہے مدینہ کے تاجدار کی. اب توجہ کرنا, جو شہر میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لگے, اس شہر سے تو آئے خوشبو رسول کی. اور وہ خاندان جو میرے مصطفیٰ کے جسم سے بنا ہے, اس کی خوشبو کا عالم. جو شہر میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لگے, اس شہر سے تو آئے خوشبو رسول کی. وہ تو بن ہے مدینہ طیبہ, مدینہ طابہ, مدینہ طیبہ. اور وہ جو خاندان میرے مصطفیٰ کے جسم سے بنا ہے, اس کی خوشبو کا عالم. اب توجہ کرنا, اب توجہ کرنا. کبھی یہ خوشبو کبھی کسی کافر کو نہیں آئی. قبلہ کیسا ہے میرے مصطفیٰ کی خوشبو, قبلہ رضوان کیسا ہے, کبھی کسی کافر کو نہیں آئی. میں سادہ سی مثال دیتا ہوں. میرے مصطفیٰ غار ثور کے اندر ہیں, کافر غار کے منہ پہ کھڑے ہیں. کسی ایک کافر کو میرے مصطفیٰ کی خوشبو وہ یہی کہہ کر واپس چلے گئے. اندر گئے ہوتے تو مغرب کا جاتا کیسے ہوتا, اندر گئے ہوتے تو کبوتری کے انڈے کیسے ہوتے. کبھی کسی کافر کو میرے مصطفیٰ کی خوشبو نہیں آئی. لیکن ادھر آؤ, ادھر دیکھو, میرے مصطفیٰ کی صحابہ کی محبت کا عالم کیا تھا. میرے مصطفیٰ راستے سے گزرتے ہیں, جناب صدیق اکبر خوشبو سونگتے سونگتے سرکار پہ پہنچ جاتا ہے. گج کرو سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ راستے سے گزرتے ہیں, جناب صدیق اکبر خوشبو سونگتے سونگتے سرکار تک پہنچ جاتے ہیں. جناب فاروق اعظم خوشبو سونگتے سونگتے سرکار تک پہنچ جاتے ہیں. جناب عثمان ذوالنورین خوشبو سونگتے سونگتے سرکار تک پہنچ جاتے ہیں. جناب علی المرتضیٰ خوشبو سونگتے سونگتے سرکار تک پہنچ جاتے ہیں. یا اللہ یہ عجیب بات ہے, کافر غار کے منہ پر کھڑے ہیں, کسی ایک کو بھی میرے مصطفیٰ کی خوشبو نہیں آئی. اور صحابہ خوشبو سونگتے سونگتے سرکار تک پہنچ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے, آواز رحمت آئی چپ کر, یہ محمد کی خوشبو ہے, یہ کافروں کا حصہ نہیں, یہ عاشقوں کا حصہ. ماشاءاللہ, یہ محمد کی خوشبو ہے, یہ کافروں کا حصہ ہے, یہ عاشقوں کا حصہ ہے, یہ محبت کا. یہ وجہ کیا ہے, میرے مصطفیٰ کی خوشبو کبھی کسی کافر کو, ہمیشہ مسلمان کو یہ نہیں. اب توجہ کرنا, میرے مصطفیٰ کی خوشبو کبھی کسی کافر کو نہیں آتی, ہمیشہ مسلمان کو آتی. توجہ چاہوں گا, کبھی کسی کافر کو میرے مصطفیٰ کی خوشبو ہاتھوں کو بلند کر کے کہے, کبھی کسی کافر کو میرے مصطفیٰ کی خوشبو نہیں آتی ہے, ہمیشہ مسلمان کو آتی ہے. اب توجہ چاہوں گا, جس کے راستے کی خوشبو کبھی کسی کافر کو نہیں آتی, جس کی راہ گزر کی خوشبو کبھی کسی کافر کو نہیں آتی. سنو, راستے کی خوشبو کبھی کسی کافر کو نہیں آتی, اور آل محمد کی خوشبو کبھی کسی یزید کو نہیں آتی. اس خوشبو کے لیے بھی مصطفیٰ کی غلامی چاہیے, اس خوشبو کے لیے بھی مصطفیٰ کی غلامی چاہیے. اس لیے میرے مصطفیٰ کی خوشبو نہ کسی کافر کو آتی ہے, اور میرے مصطفیٰ کی آل کی خوشبو کسی یزید کو نہیں آتی. راستے کی خوشبو کبھی کسی کافر کو نہیں آتی, اور جو خاندان میرے مصطفیٰ
کے جسم سے بنا ان آل رسول کی خوشبو کبھی کسی یزید کو نہیں آتی. اس خوشبو کے لیے مصطفیٰ کی غلامی چاہیے, اس خوشبو کے لیے مصطفیٰ کی غلامی چاہیے. اور قبلہ شاہ جی, میں یہاں ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کو بڑے ذوق والے ہیں, یہاں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہاں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں لوگوں, یزید کل بھی تھا اور یزید کی روحانی اولاد آج بھی ہے. اور سنو, آج ہم ذکر امام علی مقام کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ کتنوں کی سینوں کے اندر مروڑ پڑ رہا ہوا. یہ ہے نا علماء مشہور حسین تعداد قدر یہ جانتے ہیں کہ کون یزید کا دفاع کرنے والے ہیں. میں نے کہا تمہارا باپ ہے جو اس کا دفاع کرو, لیکن سنو, ہم کل بھی حسینی تھے, ہم آج بھی حسینی تھے, ہم کل بھی حسینی تھے, ہم آج بھی حسینی ہیں. اور سن لو میرا یہ جملہ, علماء اکرام کی محبت کے ساتھ جملہ میرا سنو, مسئلہ کل میں یزید کو بھی تھا, مسئلہ آج میں یزید کو بھی ہے. مسئلہ کل میں یزید کو بھی تھا, مسئلہ آج میں یزید کو بھی ہے. کل کے یزید کا مسئلہ ذات حسین تھی, آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے. سبحان اللہ. مسئلہ کل کے یزید کو بھی تھا, مسئلہ آج کے یزید کو بھی ہے. کل کے یزید کا مسئلہ ذات حسین تھی, آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے. سننا میرا یہ جملہ, نہ کل کا یزید ذات حسین کو مٹا سکا اور نہ آج کا یزید ذکر حسین کو مٹا سکا. لوگوں نے شخص بڑی کوشش کی کہ ذکر حسین مٹایا جا سکے, مٹ نہیں سکتا تو اس کو کھایا جا سکے, ہٹ نہیں سکتا اس کو دبایا جا سکے. لیکن پھر ان پر حقیقت زمانہ آشکار ہوئی. لوگوں, حسین کا ذکر نہ مٹ سکتا ہے, نہ گھٹ سکتا ہے, نہ دب سکتا ہے, نہ چھپ سکتا ہے. حسین کا ذکر نہ مٹ سکتا ہے, نہ دب سکتا ہے, نہ چھپ سکتا ہے. اس لیے کہ حسین کا ذکر اگر اپنا ذکر ہوتا پھر شاید اس کو مٹایا جا سکتا ہو, گھٹایا جا سکتا ہو, دبایا جا سکتا ہو, لیکن اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنے سے پہلے در مصطفیٰ پر دستک دے کر اتنی بات سن لینا, وہاں سے آواز آتی ہے, لوگوں, حسین و مٹی و آنا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے. میں تو سنتے رہتے ہمارے خطیب صاحب کو کہتے ہیں محبت نہ کرو سبحان اللہ. حسین مٹی و آنا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین. تو پتہ چلا ذکر حسین حقیقت میں ذکر مصطفیٰ. حسین کا قول حقیقت میں قول مصطفیٰ ہے, حسین کا خطاب حقیقت میں خطاب مصطفیٰ ہے, حسین کا قول حقیقت میں قول مصطفیٰ ہے, حسین کی ادا حقیقت میں ادائے مصطفیٰ ہے, حسین کا حسن حقیقت میں جمال پیغمبر کا آئینہ دار ہے, حسین کی ادا حقیقت میں ادائے مصطفیٰ ہے, حسین کی صفا حقیقت میں صحابت مصطفیٰ ہے, حسین کی تقدیس و تطہیر حقیقت میں تقدیس و تطہیر مصطفیٰ ہے, حسین کا ذکر حقیقت میں ذکر مصطفیٰ ہے, حسین کی ذات حقیقت میں ذات مصطفیٰ ہے. تو سن لو میرا جملہ, نہ کل کا یزید ذات حسین کو مٹا سکا, نہ آج کا یزید ذکر حسین کو مٹا سکا. ماشاءاللہ. اب آپ بالکل کافی گزر گیا. آخری کلام کی لقب صاحب جو یزیدیت کی ساری کہائی ہے, اس کے ساتھ ہی مائک چھوڑتا ہوں اور انشاءاللہ حدیث صاحب شروع کریں گے. ایک بار محمد نام بولو سبحان اللہ. جس طرح بڑی محبت کا اظہار کرتا ہے تو شاید کہتا ہے ذکر آل محمد کرتے رہو, دور عشق رسالت کا چلتا ہے. اس پر بات کا حساب ختم. ذکر آل محمد کرتے رہو, دور عشق رسالت کا چلتا رہے, خارجیت پہ لعنت برستی رہے, ناصبی کا جنازہ